کا یہ تفرد ہے. اور حضرت امام ابو داؤد نے کہا لیسا بمرفوعن، یہ پیغمبر کی حدیث نہیں. اور یہ بات آپ کے مولوی صاحب علامہ شوکانی غیر مقلد نے بھی کہی اور کہتا وہ صحیح یہی بات ہے، یہ پیغمبر کی حدیث نہیں ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ جواب میں دوں گا انشاءاللہ. مصنف سے ہے ماشاءاللہ، کیا عربی دانی ہے اللہ کی توفیق سے. کیا لکھا ہے؟ جو دیگر مقامات پر عامل رفع دین ہے اس کا یہ عمل سنت نبوی کے مطابق نہیں. امام ترمذی کا قول پیش کیا. امام ترمذی وہی لکھتے ہیں اکثر صحابہ کا تابعین کا عمل ہے رکوع والا رفع دین کرنا. شیر مادر سمجھتے ہوئے کیوں ختم کر گئے؟ اب جواب سنتے جاؤ. عبداللہ بن مسعود کی وہی روایت نسائی سے، وہی ترمذی سے، وہی ابو داؤد سے اور المدونۃ الکبریٰ سے جو روایت پیش کی، اللہ کی قسم اس میں سے اگر صرف کا لفظ دکھا دو شکست لکھ دوں گا. اور جھوٹ بولتے ہو، ترجمہ کرتے ہوئے اہل حدیث طالب علم کے سامنے بڑی ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے، شرم نہیں آتی؟ سنو، کہتا ہے بخاری تمہارا نبی ہے، بخاری تمہارا نبی. بخاری نبی کا خاتم غلام ہے اور میں نے بخاری سے نبی کی حدیثیں پیش کی ہیں، بخاری کا قول نہیں پیش کیا. یہ ابراہیم کا قول اور حدیث کو برابر قرار دینا. کہتا جابر بن سمرہ کی روایت سنو، نبی نے کیا، تم بھی مانتے ہو، اور نبی کے مبارک ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دینا یہ تو گستاخی ہے رسول اللہ کی. اور اٹھاؤ، مسند احمد ہے، 5ویں جلد ہے، صفحہ 94 ہے، وہی سند جیسے تم سند بنا رہے ہو. سند تمیم بن طرفہ کیا لکھا ہے؟ وَهُمْ قُعُودٌ، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور نماز میں قیام رکوع بیٹھنے کی حالت نہیں. ملفوظات حکیم الامت 26ویں جلد ہے. یعقوب نانوتوی کہتے ہیں جابر بن سمرہ کی روایت کا تعلق سلام کے ساتھ ہے. اور مولانا محمود رسن دیوبندی شیخ الہند لکھتے ہیں درس ترمذی میں، تقی عثمانی لکھتے ہیں، 3 تمہارے حنفی عالم ہیں، کہتے ہیں جابر بن سمرہ کی روایت کا تعلق سلام کے ساتھ ہے، رکوع کے ساتھ نہیں. 3 بزرگ یعقوب نانوتوی صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، تقی عثمانی جسٹس اور شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، 3 حوالے ہیں. جابر بن سمرہ کی روایت کا جواب ہو گیا ہے. مسند حمیدی کی تعریف سنتے جاؤ. حبیب الرحمن آدمی نے چھاپی، انہوں نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا الزہری. حمیدی زہری کی ملاقات ثابت کرو. قیامت آ سکتی ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، حمیدی زہری کی ملاقات ثابت ہو سکتی نہیں. گجرانوالہ سے چھاپی، سفیان دا واسطہ وچ پا دیتا. ماں صدقے جائے آدرا مسند حمیدی تحقیق دنال چھپی ہوئی. کیا ہے؟ مدینے سے سالم بن عبداللہ نبی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابتدت طلع رفع یدیہ ومن کے بھائی واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع راسہ من الرکوع ولا یرفع بین السجدتین. اور آپ 2 المسند المستخرج وہ پڑھا ہے، المسند المستخرج، اور یہی حمیدی کی سند ہے، یہی حمیدی کی. ابو اعلی محمد بن احمد بن الحسن حدثنا بشر بن موسیٰ حدثنا الحمیدی، یہ حمیدی کی سند المسند المستخرج میں ہے، یہی سند. اور تحقیق شدہ نسخہ میں یہ دلیل ہماری ہے، زبان تمہاری ہے. واہ مولا تیری تقسیم پہ قربان، دلیل اہل حدیث کی ہے. اور اب سنتے چاہیے وائل بن حجر کی روایت اہل حدیث کے عمل کے مطابق 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت، 3 مقام 2 مقام 4 مقام. اب ذرا سنتے جاؤ. اللہ من ابو موسیٰ الاشعری قام فکانہ یصلی بنا ورفع یدیہ الی اطراف اذنیہ فقال اللہ اکبر ہکذا فاصنعوا ثم کبر ورفع فقال ہکذا فاصنعوا ثم رفع راسہ من الرکوع وقال سمع اللہ لمن حمدہ ورفع یدیہ ثم قال ہکذا فاصنعوا. شروع میں رفع دین کیا، رکوع جاتے رفع دین، رکوع سے سر اٹھاتے. جی حدثنا علی ابن، کتاب، جی کتاب لیجئے، جی کتاب لیجئے اور دیجئے مجھے
جز ابدوی دیجئے، جز ابدوی حضرات چھوڑ دے آج ان کو ذرا میں ہمیشہ تو ثابت کر دوں. یہ میرے پاس ہے مسند سراج، کہتے ہیں حدثنا محمد بن طریف ابو بکر العین حدثنا ابو حذیفہ حدثنا ابراہیم بن طہمان عن ابی الزبیر قال رأیت جابر بن عبداللہ ہے. ابو الزبیر تابعی کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا جب نماز شروع کرتے رفع دین کرتے، جب رکوع جاتے رفع دین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین. ولم یرفع بین ذالک، او بھائی رأیت جابر بن عبداللہ یرفع یدیہ اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع رأسہ من الرکوع. میرا وقت ضائع نہ کرو. ولم یرفع بین ذالک فقلت له ما هذا فقال هكذا رأيت رسول اللہ یصلی. تابعی دیکھتا ہے صحابی کو. اور آؤ یہی روایت جابر بن عبداللہ کی. ابو قلابہ نے مالک بن حویرث کو دیکھا، یا تابعی نے جابر کو دیکھا. اور مسند احمد میں روایت ہے، مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کو ان کے بیٹے نے دیکھا رفع دین کرتے. وہ کہتے میں نے نبی کو دیکھا رفع دین کرتے، اور یہ میرے ہاتھ میں جز ابدوی ہے. صلیت خلف عارم من ابی النعمان فرأیت رفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع رأسہ من الرکوع فقلت له ما هذا قال صلیت مع حماد بن زید فرأیت رفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع رأسہ من الرکوع فقلت له ما هذا قال صلیت خلف ایوب السختیانی. جب اپنی باری آئے ترمذی میں ابو داؤد میں عبارت ہی کوئی نہ، اور جب فقیر کی باری آئے ٹائم تو پریشان ہے، بارتا پڑھ سنو. کہتے ہیں میں نے ابی نعمان کے پیچھے نماز پڑھی، نماز شروع کرتے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی، رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی، رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے عطا بن ابی رباح ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد کے پیچھے نماز پڑھی. وہ کہتے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر صحابی کے پیچھے نماز پڑھی. وہ کہتے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. ابو بکر صدیق رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کیا کرتے. ابو بکر صدیق کہتے میں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، نبی رکوع جاتے سر اٹھاتے رفع دین کیا. اور سنو نبی نے چھوڑی ہوتی ابو بکر چھوڑ دیتے، ابو بکر چھوڑی ہوتی عبداللہ بن زبیر چھوڑ دیتے.